نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ دے مطابق رسم اور رواج دے مطابق نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ دے مطابق اللہ دے گھر میں جا کے بیٹھے ہیں اور ختم کل شریف دی محفل پاک نو سجا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بوسیلہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم میں التجا کرنی ہے کہ مولا کریم انسان ہونے دے ناتے حاجی صاحب کو کسی لحاظ دے نال اس عالم فنا دے اندر دارالعمل دے اندر کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، معافی عطا فرما۔ وہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دی اتباع دے اندر بسر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، حاکم الحاکمین، مالک یوم الدین، سمیع و بصیر، شائن قدیر دا فرمان ہے اگر اطمینان قلب چاہتے ہو پھر میرا ذکر کرو، اللہ دا ذکر کر سو تو تمہیں اطمینان نصیب ہو سی۔ ظاہری دنیا دے اندر بڑے بڑے خوبصورت انسان آج اس محفل دے اندر موجود ہو اور سب لوگ انتہائی سمجھدار، عقل مند، باشعور، اور جنہاں دا آج یہ ختم شریف ہے نا وہ تو سبحان اللہ بڑے نفیس لوگ۔ میرے ایک دوست انجینئر عبدالحق، وہ آدم یہ لوگ جس میں بول رہے ہوتے ہیں نا، ایک درویش صاحب سجادہ جو بندے اندر ہوتے ہیں نا تو اٹھ کے اپنے ہاتھوں تے رکھ کے نذرانہ انہوں پیش کر دینا، اتنا مقام ہے۔ برادران اسلام، دنیا دی ہر نعمت مختصر گل کر کے نا، دنیا دی ہر نعمت میسر آ جائے، سر دے واڑا تو لے کے پیراں دے نواں تک صحت مند اعضاء نصیب ہون، کوٹھیاں، محل، سفر واسطے گڈیاں، بینک بھر جان، مگر اس بندے نے اطمینان قلب نصیب نہیں۔ 1 کروڑ ہے تے 2 کروڑ دی طلب ہے، ایک گڈی ہے تے دوسری گڈی اچھی دی طلب ہے، ایک مکان ہے خوبصورت مکان دی طلب ہے، یعنی اطمینان قلب نہیں۔ اطمینان قلب پھر دیکھئے نا کہ پریکٹیکل ظاہری طور تے کنہ لوگاں نو اطمینان قلب۔ شروع تو چلیے، سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے غلام جنہاں واسطے فرما اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ مثل ستاریاں دی نے، جیڑا انہاں دی رات ہو سی وہی ہدایت یافتہ ہو سی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف دولت مند
قبیلے عزت والے سب کچھ ہونے کے باوجود ہر شہر چھڑ کے اپنے مالک دی غلامی دے اندر مدینہ منورہ شریف آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم اعلان فرما رہے نے، کون ہے جڑا اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے آوے میرے سامنے، میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت نچھاور کر رہے ہیں۔ حیدر کرار آپ اس بستر تے آرام فرما رہے ہیں جس بستر تے لیٹن والے دا انتظام کر کے مکے دے بڑے بڑے سردار اس کمرے دا مکان دا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں تو آٹے کو سوال کرنا، حضرت صدیق اکبر قبیلہ چھڑ کے مال و دولت چھڑ کے خانہ کعبہ شریف چھڑ کے ہر ایک شہر چھڑ کے مدینہ منورہ شریف آ گئے، کوئی اضطراب ہے؟ حضرت فاروق اعظم آئے، کوئی پریشانی ہے؟ حضرت عثمان نشاور کر رہے ہیں ہر ایک شہر پر کسی قسم دا اضطراب، کوئی پریشانی، کوئی معاملہ ہے؟ حیدر کرار اس بستر تے آرام فرما رہے نے، ظاہری طور تے معلوم ہے وہ تو ویکھنے دی لوڑ کوئی نہیں جی، اے آن جاؤن والیاں گلاں۔ حیدر کرار اس بستر تے آرام فرمانے پر کوئی اضطراب ہے؟ کوئی اضطراب نہیں۔ سنیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ دا فرمان سنیں کہ محبت والے نے ترجمانی کیتی ہے، آنکھیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، معلوم ہو گیا پریکٹیکل کہ اطمینان قلب حضور دی غلامی دے اندر وجہ کیے احکم الحاکمین مالک یوم الدین سمیع و بصیر نے حکم دے دیتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میری جڑے اطاعت کر رہے نا وہ اطاعت ہی نہیں جب تک میرے محبوب دی اطاعت نہ کرے۔ میرے محبوب دی اطاعت کر سو میری اطاعت ہو جاسی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت آکھیا، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، حضور خواجہ غریب نواز ولی ہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی، حضرت ابراہیم کندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پن چکی بیے، باغیچہ بیے، پانی بھی چل رہے ہے، خوبصورت ٹھنڈک موج ہے، پر جدوں اس مرد کامل نے اپنے منہ چو ٹکڑا چبا کے دیتا، آپ نے منہ مبارک اچ رکھیا، پن چکی بھی فروخت کر دیتی، باغیچہ بھی فروخت کر دیتا، سب کچھ کر کے اللہ دی راہ وچ سب خیرات کر کے والدہ ماجدہ کو اجازت لئی اور حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، خواجہ غریب نواز ولی ہند عطائے رسول کون نہیں جاندا، تاریخ گواہ ایک اکلے تشریف لے آئے، اجمیر دے ٹب
کے ڈیرا لایا تے مزار مبارک کی تشریف لے کے گئے تے 99 لاکھ بندہ کلمہ مبارک پڑھنے والا موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت کریم شاہ اللہ بخش صاحب توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں 1 کروڑ بندہ جی آج دے بندے دی گل منیے تا بھی 99 بھی تھوڑا تے نہیں نا۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، کیا خواجہ غریب نواز ایک اکلے اجمیر شریف آن لگیاں اس ٹبے تے ڈیرا لان لگیاں کوئی پریشان ہوئے؟ حضور غوث ثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سر عزیز خطاب فرمان لگن، ہزاران دا مجمع بدل چھائے آگے اشارہ کر کے فرمایا میں اللہ دا پیغام سنان واسطے انہاں نہ کٹھیاں کیتا ہے، تو انہاں بکھیرن واسطے آگے؟ بدل چھٹ گئے، خطاب کدا ہویا؟ غوث ثقلین دا ہویا۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، میرے حضور، میرے کریم، میرے خواجہ اعلی حضرت پیر سید غلام حیدر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے جلال پور شریف دے اندر، کوئی فوج لے کے آئے، کوئی دستے لے کے آئے، ایک اکلے آ کے ڈیرا لایا، نہ کی آیا جلال پور کیکنا، نہ کی آیا جلال پور کیکنا، مگر وہ سونے نے آ مسلح بٹھایا، کیکنا یاد ہی نہیں رہا، جلال پور شریف ہو گیا۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، حضور نو کوئی اضطراب ہویا؟ پھر پتہ لگ گیا جیڑا اونا دا نام لین والے نا وہ بھی کدی پریشان ہوئے نہیں۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، میرے رب نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دی وحدہ نیت دا ڈنکا بجایا، اس ذات پاک نے فرمایا میرے محبوب دی محبت رکھن والے، میرے محبوب دیا محبوبہ دی چاکری کرنے والے، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت کرنے والے دے دروازے تے لو لگا کے بیٹھن والے، بار بار تے صوفی صاحب پڑھیا کر دیا ہے، بار بار تے مشتاق صاحب پڑھ دیں، الفوز جناب تو جان صدقے جیڑا شہر مدینیوں لال آیا، سر تے رکھ ٹوپی، کل پا فرگل اتے رخ تے برکا ڈال آیا، رستہ پکڑ اجمیر مہار والا، لنگ توسیوں طرف سیال آیا، محمد حسین جلال پور شریف اندر بن کے حیدر پیر جلال آیا۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، آج صفدر بھی آیا، مشتاق صاحب بڑا افسوس ہے، میں بھی آیا، میں بھی آکھا جناب اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دے درجات بلندی عطا فرمائے، اللہ تو انہوں صبر جمیل عطا کرے۔ خادم حسین اپنے رشتے دے مطابق آیا، اس نے اظہار کیتا ساڈے برادر محترم صوفی گلزار احمد صاحب جلال پور شریف دے غلام جیڑی ساڈی اصل برادری ہے آئے تے انہاں بھی اظہار کیتا، اساں اپنے قد اپنے مد مطابق انہاں دی حوصلہ افزائی کیتی، حاجی صاحب واسطے دعا کیتی، بیلیو سنگیو انہاں سہارا ہویا، اے میرے رشتہ دار نے چاچے دے پتر نے اینا میرے نال اے ہمدردی دا اظہار کیتا ہے، اے پیر بھائی نے اینا ہمدردی دا اظہار کیتا ہے، تے جے احکام الحاکمین کرم فرما دے، احکام الحاکمین کرم کر دے وے،
میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، سب تو پہلے جیڑی سمجھن والی گل ہے، اس مسجد دے اندر بیٹھن والے ہو، اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھن والے ہو، جلال پور شریف دی محبت والے ہو، رسول اللہ دا عشق رکھن والے ہو، سب تو وڈی پہچانے والی بات ہے وے میرے رب نے ساری کائنات نو نہیں حکم فرمایا، میرے رب نے ساری دنیا نے حکم نہیں دیتا، یہ سارے انسان کدے پیدا کیتے ہوئے نے، پر میرے رب نے تخصیص فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والے ہو، اے ایمان والے ہو، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایمان والے ہو، تواڈے تے مصیبت دا وقت آ جائے، سخت وقت آ جائے، اضطراب آ جائے، بالصبر والصلاۃ، پھر کیا کرو؟ تسی صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، صبر بھی کرو نماز بھی پڑھو۔ مشتاق صاحب نہ ملاقات ہوئی، فیاض احمد نہ ملاقات ہوئی، انہاں پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، او دی شے دتی اج اس واپس لے لئی، اسی او دی رضا وچ راضی ہیں۔ اے دا نام صبر ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے کربلا دی زمین دے اتے پریکٹیکل کر کے وکھا دیتا، فرمایا اے دا نام امتحان ہے، اے دا نام صبر ہے، اے دا نام نماز ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، اس دور اس وقت پرآشوب دور دے اندر بھی جڑے امام عالی مقام دے غلام نے وہ ماتم نہیں کر دے، وہ صبر بھی کر دیں اور نماز بھی پڑھ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والےو، والناس دا لفظ نہیں آیا، اے ایمان والےو تواڈے تے ایسا وقت آ جائے تسی صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، پھر نتیجہ کوئی گل بھی ہوئے تو دا نتیجہ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں رب ہو کے تیرا مالک، تیرا خالق، تینو پیدا کرنے والا، میں تیرا مالک ہو کے میں تیرے نال ہو، میں صبر کرنے والے دے، میں صبر کرنے والے دے، میں صبر کرنے والے دے نال ہو۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، جنہ بوئیں دی اسی چاکری کرنے، جنہ دروازیاں تے اسی جا کے جبی جھکانے ہاں، جنہ بوئیں دے جا کے دہلیز بوسی کرنے ہاں، قدم بوسی کرنے ہاں، یار تین تے اس گلے دا ہی نہیں پتا، بڑے عقل رکھنے والیا، بڑے علماں دے اظہار کرنے والیا، بڑی منطق پڑھنے والیا، بڑے انگریزی دے الفاظ دا علاج بولن والیا، تین تے اجے تک یہ تمیز نہیں ہوئی کہ سجدہ کس نو آکھ دینے اور قدم بوسی کس نو آکھ دینے، دہلیز بوسی کس نو آکھ دینے اور مزار بوسی کس نو آکھ دینے۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، حضور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اسی کوئی اپنے آپ جانے، اسی کوئی اپنے کو یہ فلسفہ گھڑے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والےو، پتہ لگا اے کوئی گل خاص ہے، اے گل عام خاصا دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی، اور مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے بنج دھرنی، دوروں آیا سجن ملے گا تے جاں ہو بے قلہ گجی رمز کو محمد
پا مجازی پلا خدا دی قسم میں کل گیا مراڑے دے اندر ساڈا ایک درویش سیرت درویش صفت پیر بھائی جڑا ہر جمعرات نو گڑے شریف حاضر ہوندا پھل لے کے آنے روضے شریف دی چادنا لباس حضور دا مزار شریف دا بدلنا پھل چڑھانے ہر خاص وقت تے حاضری ہر مشکل وقت دی حاضری سوموار دی حاضری او دے پتر ظالم او دے پتر او دے نافرمان او دے پتر او دی زمین تے نہ رہن والے او دے پتر او دے عقیدے دے خلاف او دے پتر نبی پاک دے گستاخ او دے پتر اولیاء کرام دے گستاخ پر اس نو رب نے او محبت عطا فرمائی آئی جس وہ فون بھی کرے آنا تے بندے ہیلو آکھ دینا او آدھا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جدوں گل ہوئے نا پیر خانے او آدھا ہے میرے ماں باپ قربان ہو جان او بندہ کل میں گیا او دے جناب فرما میرے باپ دی بچے دنیا دے کام نو آیا میں انگلی پکڑی آئی کہ اس بازار چو گزرے ہیں فرمایا پھر تو دی شفاعت ساڑھے واسطے واجب ہو گئی نا پھر تو دی شفاعت ساڑھے واسطے واجب ہو گئی نا لج پال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں تے در آیا نو خالی موڑ دے نہیں کچھ خیر خزانیوں پا دے میں